یہاں پہ کس سیاسی پارٹی کا منشور کا حصہ جو ٹاپ پرائرٹی ہے وہ ہیلتھ ہے؟ کسی کا بھی نہیں. کہ آپ دنیا کی کوئی بھی پالیسی بناؤ، ایجوکیشن پالیسی، ہیلتھ پالیسی، سگریٹ پالیسی، بیچ میں اگر آپ اسمگلنگ ہی نہیں نہ روک سکتے تو پھر وہ پالیسی فلاڈ ہے. دیگر جگہوں پہ جو لائبریریاں بنی ہوئی ہیں وہ ایک مخصوص قسم کی اسی جگہ کے رہائشیوں کے لیے. لائبریری تو ایک اوپن چیز ہے نا، تو اس کو آپ کیسے محدود رکھ سکتے ہیں؟ یہ اسمگلنگ کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ کس کو ہے؟ وہ تو سرکار کو ہے جس کے اس پہ پیسے نہیں جا رہے. تو کون ہے جو سرکار کو پیسے جمع کرنے سے روک دیتا ہے اور سرکار اس کا کچھ نہیں کر سکتی؟ السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں. چینل سبسکرائب کریں. سر کیسے ہیں؟ سر بہترین. اف واہ سر بہترین. سر میں بھی اف سر بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. اتنا کچھ ویسے نہیں ہو رہا، لیکن ہم شروعات ایسی خبروں سے کرنا چاہیے جو کہ مطلب جس میں سر محنت کم کرنی پڑے. تو ہم سر ایک بہت ہی مثبت خبر جو ہے اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سر یہ بیسکلی ہے کہ سر جیلوں میں لائبریریاں قائم، کتاب پڑھنے پر انعام ملے گا آپ. تو یہ سر ہمارے جو پرزن فوک ہیں وہ ظاہر ہے جیل جو ہے ایک لونلی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ چیزیں کرنے کو کم ہوتے ہیں. آپ کو ریبیلیٹیشن ایک اس کا مقصد ہوتا ہے. وہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ آیا کتنی کو ریبیلیٹیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی، بٹ یہ ہے کہ کتابیں وہاں پہ ہونا جو ہے ایک یقیناً ایک مثبت چیز ہے، کیونکہ آپ پھر اس پرٹیکولر شخص کو ایک آپشن دے رہے ہیں کہ یار اپنے آپ کو آپ ایجوکیٹ کر لیں. آپ نے جو چیزیں باہر رہتے ہوئے آپ نے نہیں کی یا آپ نے ایک حد تک کی، ان کے اندر آپ اضافہ کر سکتے ہیں. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کتابیں ہوں گی جیلوں کے اندر وہ کس نوعیت کی ہوں گی. کوئی کمیٹی تشکیل ہوئے گی، وہ ان کو سلیکٹ کرے گی. کیسے لائک مائنڈیڈ لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ پرزنرز کو ہم نے کون کون سی چیزیں دینی ہیں، اور اس کے بعد اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. بالکل سر، خبر بہت اچھی ہے. ویسے تو خیر ہماری پریزن جو ہے نا وہ اینی تھنگ بٹ لونلی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ لوگ اتنے زیادہ ہیں پریزن کے اندر، اور ہمارا انفراسٹرکچر اتنا چھوٹا ہے کہ ادھر تو ہم نے بہت زیادہ بندے ایک ایک کمرے میں بھرے ہوتے ہیں. بٹ ظاہر ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت ہی جو ہے وہ ڈپریسنگ جگہ ہے. اور وہاں پر خاص طور پہ کہ مطلب کتابیں اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا، پاکستان میں بھی سنا ہے، باہر بھی سنا ہے، لوگ کتابیں لکھ چھوڑتے ہیں بڑی شورۂ آفاق جیلوں میں سے. پھر یہ ہے کہ لوگ ڈگریاں کر لیتے ہیں جیلوں میں سے پڑھ کے. یہاں پہ بڑی اچھی بات ہے اگر کتابیں دی جا رہی ہیں. اس میں جو ہے نا کہ اسمارٹ لائبریری میں اخلاقیات، تاریخ، اصلاحی، سبق آموز، ادب، کردار سازی اور اسلام بارے کتابیں رکھی گئی ہیں. ماہانہ بنیادوں پر ہر بیرک کی کتابیں دوسری بیرک سے تبدیل کی جائیں گی. زیادہ کتابیں پڑھنے والے کو انعام دیا جائے گا. اچھا، اب اگین ہے بڑی اچھی بات، لیکن یہ جو سارا ہے نا کہ اخلاقیات، تاریخ، اصلاحی، سبق آموز، ادب، کردار سازی، اسلام، اب یہ نا لیسن بڑا وہ اس طرح کا ہو رہا ہے. میرا تو یہ خیال ہے ایک کہ کچھ لطیف کتابیں بھی ہونی چاہیے. مطلب شفیق الرحمان صاحب وہاں پہ ہونے چاہیے، یوسفی صاحب وہاں پہ ہونے چاہیے، کیونکہ وہ جو ہے نا اس طرح کی چیزوں سے ایک امید آپ کی قائم ہوتی ہے. ایک آپ کو واپس نکل کے ری انٹیگریٹ کرنے کا ان لوگوں کا دل کرے گا. وہ اپریشیٹ کرنا شروع کریں گے لائف کو. مطلب تھوڑا سا کچھ لائٹ ہارٹیڈ بھی چیزیں ہونی چاہیے. بڑا مجھے ایک وہ لگ رہا ہے. اچھا، دوسری چیز جس طرح سے آپ نے پہلے کہہ دیا کہ جی کوئی کمیٹی اس پہ تشکیل دی جائے گی جو یہ فیصلہ کرے گی کون سی کتاب ہوگی اور کون سی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب یہ تاریخ میں مطلب جس قسم کی تاریخ یہاں پہ لکھی گئی ہے تو وہ مطلب تو اگر وہ پڑھائی جا رہی ہے تو وہ تو غلط تاریخ پڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ نہ ہی پڑھائیں. پھر اسی طرح کے اخلاقیات یا سبق آموز کردار سازی، تو اس میں جو ادھر ہمارے یہاں پہ آج کل چل رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو کیا کرتے ہیں سر، سیلف ہیلپ ٹائپ کتابیں، وہ بلکہ موٹیویشنل اسپیکر، اگر ان کی کتابیں ہیں تو بے شک رہنے ہی دیں. پھر اسی طرح اگر اسلام کے بارے میں، اب اگین بڑی اچھی بات ہے، دین کے بارے میں پڑھنے سے اچھی بات تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہر طرح کی انٹرپریٹیشن ہو چکی ہے. تو اب میک شور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مطلب ریاستی اپرووڈ جو کانٹینٹ ہے وہی ان کے پاس جا رہا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ادھر بہشتی زیور پڑھی جا رہی ہے تو وہ جب ادھر سے بندہ چھوٹ کے آئے گا اس نے اپنی بیگم سے عجیب و غریب ڈیمانڈس کر لینی ہے تو وہ ایک مسئلہ بنے گا. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جو کمیٹی کی آپ نے بات کی ہے نا، مطلب، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جتنے کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو ٹی اے ڈی اے دیں اور ان کی ہفتے میں میٹنگز کروائیں.
یہ واٹس ایپ پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ سب واٹس ایپ پہ ہو سکتا ہے سر. اور اس کو آپ بیسکلی کمیٹی اس طرح کی کریں کہ بڑی ایک مطلب ون ونڈو ٹائپ کمیٹی نہ ہو, مطلب سنگل مائنڈیڈ نہ ہو کہ جی یہ بیوروکریسی سے 6 لوگ آئیں گے. اچھا وہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں بیوروکریٹ سے, لیکن ظاہر ہے وہ ایک ہی طرز کے ایک ہی لائن پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, پھر ان کی ایک ہی قسم کے شوق ہوتے ہیں اور ایک قسم کتابیں بھی شاید ان پہ وہ پرپوز کریں, وہ جلدی سے فیصلے ہو جائیں گے کہ یہ کر دیں. ان کی تو ساری کتابیں وہی ہوں گی CSS میں ٹاپ کرنے کا طریقہ. سر جو ہوتا ہے نا ڈسرپشن لائن اس کے اندر کہ جی آپ لٹریری ورڈ سے فکشن رائٹرز بھی آ رہے ہیں, نان فکشن بھی آ رہے ہیں آپ کے. میں تو کہوں گا سر کوئی ایسا کریں جو کہ یہ آپ کی جو قانونی کتابیں ہوتی ہیں جو وہ ہوتی ہیں ان کے بھی کچھ لوگ لائیں کہ جی فرض کریں سر جیل کے اندر کوئی شخص ہے اور اس کا کیس چل رہا ہے اور وہ افورڈ ہی نہیں کرتا کہ وہ کچھ کرے. یہ تو بڑی اچھی چیز ہے سر کہ آپ ایک لائبریری ہے یار, یہ لیگل سیکشن ہے اس کا, اس میں تمام قوانین موجود ہیں اس کے اندر, تو آپ شاید انٹرسٹیڈ ہو جائیں اس کے اندر سر بیٹھ کے. آپ کہیں یار میں تھوڑا لاء کے بارے میں پڑھ لیتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے اندر کیا. اس کے بعد اگر آپ کا وکیل ہو جاتا ہے, آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ پڑھ کے آئے ہوئے ریڈی, آپ کا وکیل سامنے, آپ کو پتل گانے آیا ہے تو آپ کہیں یار نہیں یہ نہیں ایسے ہے, تو آپ مجھے سمجھاؤ کہ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. تو لیگل فریم ورک کی کتابیں دیں تاکہ لوگ اس سے بھی آگاہ اپنا دفاع کر سکیں. بعد میں جا کے فرض کریں جیل کے اندر رہتے ہوئے ایک شخص نے لیگل ٹریننگ لے لی ہے, بعد میں سر وہ باہر جاتا ہے تو اس کی منوربلٹی آ گئی ہے سر کہ مجھے اب قوانین سے میں آگاہ ہوں کہ اگلی دفعہ اس کو چکا جائے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نہیں آپ کر سکتے. نہیں بالکل سر, یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. سائنسی کتب بھی ہونی چاہیے اور پھر وہی بات ہے ان کو کوئی کمیٹی دیکھے کہ وہ موجودہ جو قوانین ہیں سائنس کے وہ انہی کے اوپر ہے. وہ کوئی اتنی پرانی تو نہیں ہے کہ اب وہ لاز ہی جو ہے وہ سارے لاز وہی ہیں سر. اچھا پھر ٹھیک ہے, وہ بہتر ہوتے گئے ہیں سر. ہاں تو یہ سارا کچھ ہونا چاہیے اور ہمیں ڈالنے کمیٹی میں. ہاں سر ہم بالکل سر ہم زبردست قسم کی کتابیں سر پرپوز کر دیں گے. مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ وہاں پہ ہٹلر کی مائن کمف کسی کو دے دیں. آپ مطلب بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر. دوسرا یہ کہ پنجاب نے جو شروع کیا ہے نا ابھی, وہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچا ہے کہ یہ ڈیجیٹل لائبریریز والا ماحول. تو اگر ان کو جیلز کو بھی ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے اور یہاں پر کیا کہتے ہیں ڈیوائسز پیڈز دے دیے جائیں کہ جو صرف اس کتاب کو ایکسیس کر سکتے ہیں, ویسے اس کے بعد انٹرنیٹ وغیرہ نہیں ہے, تو آپ کا جو یہ والا مسئلہ ہے نا کہ میں کتاب لینے گیا ہوں تو پتہ لگا وہ تو آج بیرک نمبر 2 میں گئی ہوئی ہے, ساری ہو ایک جگہ پہ. تو وہ بالکل سر ہونی چاہیے. اور سر لاسٹلی اگر ہم یہ گفتگو کر ہی رہے ہیں لائبریریز کی, تو تھوڑا سا آپ جو لائبریریاں موجود ہیں شہریوں کے لیے ان کو بھی تھوڑا آپ اس طرح سے کریں کہ وہ تمام شہریوں کے لیے ایکسیسیبل ہوں. وہ کوئی اشرافیہ نما چیز تو ہونی ہی نہیں چاہیے. کون سا وہ جاتے ہیں وہاں پہ, لیکن وہاں پہ سر مجھے لائبریریز کا اتنا پتہ ہے کہ جتنی دفعہ میں بھی گیا ہوں, جنرل لائبریری ہو جائے باقی ہو جائے, وہاں پہ آپ کو کبھی اس طرح نہیں ہوگا کہ وہاں گارڈ بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی آپ جا سکتے ہیں اور آپ نہیں جا سکتے. پھر دیگر جگہوں پہ جو لائبریریاں بنی ہوئی ہیں وہ ایک مخصوص قسم کی اسی جگہ کے رہائشیوں کے لیے. لائبریری تو ایک اوپن چیز ہے نا, تو اس کو آپ کیسے محدود رکھ سکتے ہیں. بالکل سر, یہ خاص طور پہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے نا ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جو ہوتی ہیں وہاں پہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں کے ریزیڈنٹ نہیں ہو تو آپ نہیں آ سکتے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ جو لائبریری کی فی ہوتی ہے ممبرشپ کی, اس میں یہ کوریج ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک کتاب لے کے غائب ہو گئے ہو تو وہ پھر اس کا جرمانہ ہے, بیسیکلی آپ کی سیکیورٹی گئی. دوسرا یہ ہے کہ چلیں اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ یار کون اس کو پکڑتا پھرے گا اور یہ وہ زیادہ, تو نان ریزیڈنٹ کو کتاب آپ ایشو نہیں بھی کر سکتے. اگر وہ آ کے بیٹھ کے اندر پڑھنا چاہتے تو پڑھنے میں یار کیا فرق پڑتا ہے. دوسرے لائبریریز کی ایک سر دنیا بھر میں ایک جو کمال چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نا جو آپ کا لوکل ڈسٹرکٹ نیوز پیپر ہے یا آپ کا جو اخبارات وہاں ہوتے ہیں وہ ان کو نا آہستہ آہستہ اوور دی ایئرز انہوں نے ان کو ڈیجیٹائز کر کے نا وہاں پہ کمپیوٹرز لگے ہوئے ہیں جن کے اندر آپ آرکائیول نیوز پیپرز جو ہیں ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ریسرچ جو کرتے ہیں نا لوگ, یہ ریسرچ کرنی ہے, اخبارات سے بہتر ریسرچ کا آپ کے پاس ایک ٹول کیا ہو سکتا ہے جس کے تحت آپ نے فرض کریں آپ نے 1975 کا سیاسی ماحول گیج کرنا ہے آپ نے کسی ریسرچ پیپر کے لیے, تو اس پورے سال کے یا سرٹن منتھس کے اخبارات کے اوپر جو باتیں ہو رہی تھیں اگر وہ آپ سے ایکسیسیبل ہوں تو آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے. یہاں میرے خیال میں کسی لائبریری میں ایسی چیز موجود نہیں ہے. وہ لائبریری چھوڑیں سر, میں کون سا اخبار ہے جس کی آرکائیو میں نہیں گیا ہوا, ادھر تو چیز ڈھونڈنا ایک کام ہے, وہ تو اخبار والے خود نہیں اپنا کر سکے تو لائبریری نے کیا کرنا ہے. اچھا بیچ میں جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی وہ قوانین سائنسی سارے وہی ہیں, سر ادھر ایک پنجاب یونیورسٹی کے چانسلر تھے میرے خیال میں یا وائس چانسلر تھے, انہوں نے پبلش کتاب ہے ان کی جنوں سے بجلی بنانے کا طریقہ, تو وہ آپ بے شک نہ دیں. نہیں وہ نہ دیں سر. یہ کتاب ہے سر, یہ پڑھنا چاہوں گا سر. کتاب کے جنوں سے کیسے بجلی بنائیں گے سر؟ جن چھوٹے چھوٹے UPS ہوتے ہیں سر, یا UPS کا اٹیچ کر سکتے ہیں سر. کچھ
کچھ تو کرتے ہوں گے. سر رک چھے سر نہیں یہ کس قسم کی واحد بات ہے کہ جو سے بجلی بنتی ہے؟ سر وہ انرجی تو ہے نا, مطلب جن اگر ہیں تو وہ ایک پارٹ مطلب فارم آف انرجی ہے. سر بالکل ٹھیک ہے, تو پھر وہ کر سکتے ہیں. سر یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج سے کچھ دیر بعد اگر یہ بات سچ ہوتی ہے تو ڈرائنگ روم میں بات ہو رہی ہوگی یا تیرے بھائی نے یو پی ایس پہ نا میں نے ایگزائڈ والا جین لگایا ہے, تو ایک ہے کہ میں نے اے جی ایس والا لگایا ہے 12 سیل والا. تو سر یہ بڑی مزار چیز ہے سر, یہ سے زبردست چیز ہے اور بس یہ بہترین ہے, یہ ہو سکتا ہو سکتا ہے انہوں نے کہہ دیا کتاب بھی لکھ دی تو پھر ہو سکتا ہے سر, اور کسی پبلشر نے پبلش بھی کر دی. خوبصورت سر. سر آگے چلتے ہیں. سر آپ بات کرتے ہیں سگریٹوں کی. سر ٹبیکو انڈسٹری جو ہے سر اس کی نا ایک بہت دیر سے پش ہے, وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ایف ای ڈی ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے اس کو آپ ریڈکشن کریں ٹبیکو پروڈکٹس کے لیے. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر جو الٹرا لو کاسٹ سگریٹس ہیں ان کو متعارف کریں یہاں پہ. اور ان کی لابی بہت تگڑی ہے, اور یہ ان کی لابی جو ہے وہ صرف حکومتی لوگوں سے بات نہیں کرتی بلکہ آئی ایم ایف لیول تک بھی ان کی لابی جو ہے بات کر سکتی ہے. تو سر اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے ان کو یہ پرپوزل جو ہے ریپیٹڈلی بتائے گئے ہیں, اور آئی ایم ایف جو ہے تقریباً انہوں نے اپروو کر دیا یہ رول بیک جو ہے ایف ای ڈی کا. تو اس کا مطلب سگریٹ اور سستی ہونے لگی سر, مارکیٹ میں اسموکرز زیادہ آ جائیں گے اس سے, اور اس کا ایک جو لانگ ٹرم ہیلتھ کی آپ کے نقصان ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ تو ایک چیز دنیا بھر کے اندر ہے کہ اب تو سگریٹس کو فیز آؤٹ کرنا چاہیے, کر رہے ہیں مہنگا کر کے, اور آپ ان کو مہنگا نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ آپ تو ایج ریسٹرکشنز بھی ایسی لگا رہے ہیں. کچھ لوگ تو سرٹن سال کے بعد پیدا ہوں گے وہ سگریٹ خرید ہی نہیں سکتے. تو یہاں ایک طرف یہ ہو رہی ہے, باقی یہاں پہ ابھی تک ایف ای ڈی کھیلا جا رہا ہے اور سگریٹ سستی ہو رہی ہے, اور لو کاسٹ مزید لو کاسٹ سگریٹس جو ہے وہ لانے کا فیصلہ کر رہے ہیں. سر وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اس میں بہت ایک بنیادی چیز ہے, اور وہیں پہ آ کے نا وہ سوئی پھنستی ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ بڑی مضبوط لابی ہے, ہوگی پوری دنیا میں بڑی مضبوط ہوگی, پاکستان میں بڑی مضبوط ہوگی, لیکن ایک جگہ پہ آ کے وہ ان کے بھی پر جل جاتے ہیں نا. بات یہ ہے کہ یا تو ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہوں نا تو بس ٹھیک ہے, اگر آپ اسمگلنگ نہیں روک سکیں گے اور یہاں پہ امپورٹڈ سگریٹ نان ٹیکس آپ کو 200 روپے کی ڈبی ملے گی, نمائش باقاعدہ ہو رہی ہے اس کی, تو پھر تو مطلب اور وہ یہ نہیں روک سکتے, تو پھر ان کی ڈیمانڈ میرے خیال میں تو ٹھیک ہے کہ جی لو کاسٹ ہمیں متعارف کرانے دیں, اور وہ لو کاسٹ آپ کے پاس ٹھیک ہے کہ وہ لو کاسٹ اگر اتنا لو کاسٹ ہوگا تو وہ شاید کوئی حفظان صحت کے عین مطابق بھی نہیں ہوگا, لیکن پھر وہی بات ہے کہ لوگ جو اسمگلڈ پی رہے ہیں وہ بھی 6-6 8-8 سال پرانا سگریٹ, تو شاید اس سے کم ہی نقصان دے ہو, آئی ڈونٹ نو. ہاں سر جیسے آپ کہتے ہیں کہ سر یہاں پہ بہت سارا سگریٹ جو ہے جب کہتے ہیں کھوتے پہ لد کے آتا ہے یہاں پہ سر, تو سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو دیکھیں آپ نے پالیسی بنانی ہے سگریٹس کے اوپر تو وہ تو صرف 1 of 2 تھنگز ہو سکتی ہے, یار اسموکنگ روکنی ہے یا اسموکنگ کرو. اگر تو روکنی ہے نا تو پھر تو یہ سب فضول ہے, پھر تو آپ روکنے کی طرف نکل پڑے نا, آپ اس کو اسمگلنگ بھی روکیں, یہ بھی روکیں, یہ بھی مہنگے وہ بھی مہنگے واٹ ایور. اگر تو نہیں روکنی جو کہ فی الحال فیصلہ ہے, تو پھر آپ اسمگلنگ کو تسلیم کریں کہ اسمگلڈ سگریٹ بھی ہمارا بھائی ہے اور جو لوکلی مینوفیکچرڈ ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے, تو دونوں کو ہم کسی طرح پیرٹی پہ لے آتے ہیں تاکہ دونوں جو ہے پھر چوائس ہو کنزیومر کے پاس, پھر بات رہ جائے کہ یا فریش کون سا زیادہ. سر اس میں بھی بات یہ ہے نا کہ آپ دنیا کی کوئی بھی پالیسی بناؤ, ایجوکیشن پالیسی, ہیلتھ پالیسی, سگریٹ پالیسی, بیچ میں اگر آپ اسمگلنگ ہی نہیں نہ روک سکتے تو پھر وہ پالیسی فلاڈ ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگین یہ اسمگلنگ کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ کس کو ہے, وہ تو سرکار کو ہے جس کے اس پہ پیسے نہیں جا رہے. تو کون ہے جو سرکار کو پیسے جمع کرنے سے روک دیتا ہے اور سرکار اس کا کچھ نہیں کر سکتی؟ یہ بڑے سوالات ہیں سر ہیں کچھ لوگ پتہ نہیں کون ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں ہوں گے نا کچھ لوگ, یہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں. سر باقی اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان یونیک بڑے ہیں ہم سر ویسے, کہ دنیا میں ٹیک جب آتا ہے نا تو پہلے ہوتا تھا پاکستان بڑا لیٹ فالو کرتا تھا, اب ایسی بات نہیں ہے, ہم نا بڑے پکی ہیں اپنے ٹیک کے بارے میں. اب جیسے ایک فلپ مورس کا ایک آلٹرنیٹیو ٹو اسموکنگ برانڈ ہے آئیکوس کے نام سے, اور وہ دنیا بھر میں اب نہیں آیا, امریکہ تک میں نہیں ہے, وہ یورپین ممالک میں ہے, یو اے ای میں ہے, یو کے میں بڑا ہے, اور آہستہ آہستہ بدتدریج اتنے سالوں میں اس نے اپنی ایک مارکیٹ کارو آؤٹ کر لی ہے, جو لوگ پیتے ہی وہ ہیں. یہاں پہ بھی بہت زیادہ آ گئے کیونکہ یہاں پہ آفیشلی آ گیا. وہ نہ صرف وہ ہے بلکہ اس کی جو ڈبی ہے جو کہ 20 سگریٹوں کی ہوتی ہے, صرف اس کا اندر یہ کہ وہ
ٹبیکو کو ہیٹ کرتی ہے، برن نہیں کرتی، ٹار نہیں ہے، کاربن نہیں ہے، تو وہ ایک ریلیٹیولی ہیلدیئر اپروچ ہے. پیپر نہیں ہے، پیپر نہیں ہے، لیس ہارمفل ہے. بٹ یہاں پہ انہوں نے اس کو اتنا سستا انٹروڈیوس کر دی ہے، 500 روپے کی ڈبی ہوگی وہ یہاں پہ، جو کہ آپ کی باقی امپورٹڈ شورٹڈ ساری جو وہ اس کے قریب نہیں ہے، وہ تو شروع ہی 800-900 روپے سے ہوتی ہے. وہ اب لوگ پینا شروع کر رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب سی مجھے چیز لگی ہے جو ہم جس کے بارے میں ہم سوچتے بات بھی کرتے ہیں کہ یہاں پہ مسئلہ نارمل کنونشنل سگریٹ کا اس نوعیت کا ہے کہ اسمگل لانے چاہیے نہیں، لیکن دوسری طرف سے آپ یہاں سے ایک اور آلٹرنیٹیو برانڈ بھی لے ہیں سگریٹ کا جو ڈیوائس اورینٹڈ ہے، اور یہاں پہ وہ بڑا آہستہ آہستہ سکسیزفل ہو رہا ہے. انفیکٹ میرے کچھ دوست جو یہ پیتے ہیں، جو دبئی میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو پاکستان آتے ہی اس لیے کہ ہم یہاں پہ ڈبے ڈنڈے اٹھا کے واپس لے جاتے ہیں، سستا بہت ہے. بالکل. اچھا، اور یہ تو چلیں اس میں حکومت کی ایک شاید یہ ہو سکتی ہے کہ جی یہ کیونکہ لیس ہارمفل ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ رائج ہو، جس وجہ سے اس کا ڈیوٹی اسٹرکچر بھی کم ہے. یہ کوئی میڈیسنل کیٹیگری میں آتا ہے اس قسم کی کہانی. اس کو وہ کہہ سکتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کیا ہے یہ میڈ ان انڈونیشیا ہیں جو اس کے سگریٹ ہیں جو یہاں پہ مل رہے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے، یہاں پہ آپ کو ہر پرائس میں وہ بھی ملتا ہے جو بڑی ڈیٹیل میں ہم بات کر چکے ہیں، ویپ اور ویپ فلیور اور وہ سارا کچھ، اور ہر کوالٹی کا، اور ایکسپائری مٹا ہوا اور سارا کچھ. تو اگین وہ تو بڑا آسان ہے، یو جسٹ واک ان ٹو ویپ اسٹور اور اس میں آپ وہ بوتل دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ ایک نمبر ہے کہ نہیں ہے. تو بڑا آسان ہے. لیکن بس سر اس ملک میں نا میرا تو یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ آپ ایک بند کمرے میں، گھر کے اپنے آخری کمرے میں نا جا کے بند ہو کے ایک کام کرنا شروع کریں لیجٹ، اور آپ 1 مہینے کے اندر ایک دن گھنٹی بجے گی آپ کے دروازے کی، آپ باہر جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ اندر یہ کر رہے ہیں اور آپ یہ نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو دوسری طرف دکان پہ بیٹھ کے ایک بندہ کچھ بھی کر رہا ہو، اسمگلڈ سگریٹ پی رہا ہو، تو وہ سر اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. سو یہ سارا یہ جو اجازتوں والا مسئلہ ہے نا، یہ کوئی گیم ہے جو ہمیں نہیں پتا کون کر رہا ہے. چلے کسی دن پتہ چل جائے گا، شاید صرف کو اپنا جاننے والے ہی ہو سر، تو اس سے پوچھا جائے کہ بھائی سانو نہیں دسیا تو کیا. تو سر یہ سر باقی سر کہتے ہیں ایک اور خبر کر لیتے ہیں سر. وائی ڈی اے جو ہے سر آپ کا جو گرینڈ ہیلتھ الائنس ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن، ان کے کچھ مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں. اب ذرا معاملہ آپے سے باہر ہونے لگا ہے حکومت کے لیے. وائی ڈی اے کے اوپر جو احتجاج ہے اس ٹائم وہ اس چیز کا ہے کہ کچھ جو آپ کے ڈی ایچ کیو نما اسپتال اور باقی جو آپ کی جگہیں اور کچھ ہسپتال جو بڑے ہیں پبلک سیکٹر کے، ان کی ڈپارٹمنٹس کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے. اب لوگ سوچیں گے اس پہ مسئلہ ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے. اچھی بات نہیں ہے ڈاکٹرس کے لیے جو پبلک سیکٹر میں ہے، کیونکہ ان کا ایک تو تنخواہ اپنی جگہ جو بھی ہے، بٹ سرکاری نوکری کے کچھ پرکس اینڈ پریولیجز بھی ہوتے ہیں جو وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، جس میں پینشن ہوگی، باقی چیزیں ہوگی. اور مور اوور اس کے علاوہ سر ایک کنسسٹنٹ فٹ فال آف پیشنٹس ہے، تو آپ اپنی کرافٹ جو ہے اس کو مزید ہون کر سکتے ہیں اگر آپ پبلک سیکٹر میں. پرائیویٹ میں نہیں اتنا کر سکتے. پرائیویٹ میں تو وہی بند آتا ہے جو اپنی کرافٹ ہون کر کے آ گیا. ٹریننگ کے لیے بہت کم لوگ جاتے ہیں پرائیویٹ میں. ایک تو یہ ہو گیا سر. دوسرا آؤٹ سورسنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو اب یہ مطالبہ تو وائی ڈی اے کا ہے بٹ ڈائریکٹلی ان کو افیکٹ نہیں کرتی یہ چیز، یا شاید کچھ کو کرتی بھی ہو، کہ پیشنٹس جو ہیں اگر آپ پرائیویٹ کر دیں گے کچھ جگہوں کو یا پورے اسپتالوں کو، تو پیشنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکیں گے. جو پرائیویٹ آ رہا ہے وہ تو پروفٹ کے لیے آ رہا ہے، تو وہ پروفٹ کی چیز تو مہنگی ہوتی ہے، لیکن پھر ہیلتھ کیئر بھی اس کا بہتر ہوتا ہے. تو یہ سر مسائل ہیں جس میں یہ ایک 3 پرونگ قسم کا مسئلہ بن گیا، جس میں حکومت ایک طرف ہے جو چھاپے مار کے پیشنٹ سے پوچھی جا رہی ہے جی کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کا خیال ٹھیک رکھا جا رہا ہے. دوسری طرف وائی ڈی اے جو اسٹرائک پہ ہیں، جن کو کہا جا رہا ہے کہ جو بچہ جو لڑکا لڑکی جو ہے وہ او پی ڈی کے باہر اپنا اسٹرائک کریں گے ان کا لائسنس منسوخ ہو جائے گا. اور تیسری طرف پیشنٹس ہیں جو ان دونوں کے بیچ میں خوار ہو رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو اب صرف فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. آپ نے ہیلتھ سیکٹر اس طرح سے ٹھیک کرنا ہے کہ ایگزسٹنگ جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو رگڑا مانجا لگا کے آپ نے ٹھیک کرنا ہے، یا پھر آپ نے ان کی باتیں مان کے ان کے تھرو پیشنٹس کو ٹھیک کرنا ہے. مجھے اس کا جواب نہیں پتا. ہاں جی سر، ایک تو یہ کہ پاکستان میں جو ڈاکٹر ٹو پیشنٹ ریشو ہے وہ 1/1300 ہے، اور WHO کی ریکمنڈیشن کے مطابق وہ کم از کم زیادہ سے زیادہ 1000 ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے انسینٹیوائز نہیں کر رہے کہ لوگ مزید ڈاکٹر بنیں. ہم تو یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ آپ نے جس طرح سیلریز وغیرہ کی بات کی، ایک تو یہ کہ اب وائی ڈی اے کا نا بہت امیج خراب ہو گیا، اور ظاہر ہے وائی ڈی اے میں تھوڑا بہت ہنڈا کلچر ہے ابھی. اور پھر وہی بات ہے اگر وہ نہ ہوتا تو ابھی تک جتنی انہوں نے باتیں منوائی ہیں وہ بھی نہ منوا پاتے اس ملک میں. اس کے بغیر ہوتا ہی کچھ نہیں، یونائزیشن کے بغیر. اچھا اب وہ لیکن اس کے باوجود ان سرکاری ڈاکٹرز کی تنخواہیں اتنی کم ہیں، اور یہ بھی زیادہ ہوئی ہیں وائی ڈی اے کی وجہ سے، ورنہ اس سے بھی کم تھی.
تو اس کے علاوہ ان کے جو ورکنگ آورس تھے وہ بھی اتنے عجیب و غریب تھے جو کہ اب تھوڑے سے بہتر ہو، تھوڑے سے، زیادہ نہیں. اچھا، اور آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے نا کہ 48 گھنٹے کی نان اسٹاپ ڈیوٹی ٹائپ ماحول آپ جو چاہتے ہیں کہ وہ کریں، ہوگا کیا؟ ہیومن ایرر بڑھے گا. اچھا ہیومن ایرر بڑھے گا تو نقصان کس کا؟ پیشنٹ کا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا تیسری چیز جو ہے نا یہ آؤٹ سورس کرنے والی، وہ اس میں رولا یہ ہے کہ وہ تو چلے ٹھیک ہے کہ اگر سرکاری ہسپتال کا ایک ڈپارٹمنٹ آؤٹ سورس ہو رہا ہے یا ایک پورا ڈی ایچ کیو آؤٹ سورس ہو رہا ہے تو وہ رہے گا تو سرکاری، تو وہ بیسیکلی وہ پیشنٹ سے پیسے تو اس طرح سے نہیں مانگ سکتے. بیسیکلی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم سے نہیں چلایا جاتا تو ہم ایک لگا بندہ فنڈ دیں گے اور اس فنڈ میں جو پرائیویٹ ایک ادارہ ہے وہ آ کے چلا لے. ان ڈاکٹرز کو ظاہر ہے یہی مسئلہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم اوور برڈنڈ ہیں تو آپ مزید ڈاکٹرز ہائر کریں تاکہ ہمارا برڈن کم ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آؤٹ سورس کر دینا ہے تو اس سے تو ہماری نوکری ہی چلی جائے گی. اس میں ایک اور چیز یہ کہ یہ جو آپ کا فلاپ ہوا تھا ہیلتھ کارڈ، یہ کس وجہ سے ہوا تھا کہ ایک تو سرکار جو ہے وہ اس کے بعد پیسے ختم ہو گئے انشورنس والے. دوسرا ہے وہ جو پوری کیلکولیشن تھی کہ جی مطلب ہم انشورنس کمپنی کو اتنے پیسے دیں گے کیونکہ ایک صوبے میں اگر اتنے لوگ ہوں تو ان میں سے ایک وقت میں اتنے بیمار ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک وقت میں اتنے لوگ ہسپتال آتے ہیں. اب وہ جو ساری کیلکولیشن تھی وہ نہیں صحیح ہوئی. اور آپ تو بات یہ ہے کہ اچھا، اور پھر وہ بات ہے کہ جس طرح اکثر ہم سنتے ہیں ڈاکٹروں کی تنخواہیں ٹائم پہ نہیں ہوئیں، ہسپتال میں دوائیاں ٹائم پہ نہیں پہنچی، ایکس رے کی فلم نہیں تھی، ایم آر آئی کی مشین خراب تھی، یہ آئے دن کی بات ہے. اچھا وہ جب سب کچھ خراب، جو بھی کچھ خراب ہوتا ہے تو وہ چیز نہیں چل رہی ہوتی لیکن ماڑا موٹا آپریشن ادھر چل رہا ہوتا ہے، سرکاری ہے کیونکہ. اب جب اس کو آپ آؤٹ سورس کر دو گے تو جیسے آپ نے کہا کہ جو پرائیویٹ کمپنی ہے وہ تو پروفٹ کے لیے آتی ہے، تو اب میں تو یہ ماننے کو تو تیار نہیں ہوں کہ جی اب جو سرکار نے کیا ہے نا تو کبھی کسی کی پیمنٹ لیٹ نہیں ہوگی. ادھر تو لیٹ دیر سویر ہو جاتی ہے تو وہ تو 3 دن کے بعد تالا مار کے آ جائے کریں گے، تو وہ جو ماڑا موٹا سا کام ہے وہ بھی نہیں چلے گا. سو اگین یہ جو ہے نا آپ کو سوچنا تھوڑا سا پڑے گا کہ آپ نے اس سارے ایشو کا کرنا کیا ہے. مطلب آپ کے پاس یہاں پہ اکثر ڈاکٹر فری کام کرتے ہیں سرکاری اسپتال میں. لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ فری کیوں کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک ڈاکٹر بن گیا ہے، اس نے اب اسپیشلائزیشن کرنی ہے، وہ گھر بیٹھ کے پڑھ کے تو نہیں کر سکتا، اس نے سرٹن نمبر آف آورز ایئرز ہیں جو کہ پورے کرنی ہیں اسپتال کے اندر اپنے شعبے کے اندر. اچھا سرکاری ہسپتالوں میں اتنی سیٹیں ہی نہیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی میں کیا کروں، سرکار سے کہتی ہے کہ جی تم کام کرو، تنخواہ دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، وہ مفت کام کرتا ہے. اچھا اب آپ یہ سوچیں کہ بچوں کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ تم کتنے بھی لائق ہو، دیٹس ناٹ انف. ڈاکٹر تب بننا جب تمہارے پاس ہو پیچھے ستو کہ 5 سال تو تم نے پڑھنا ہے، اس میں تم نے کچھ نہیں کمانا، اس کے بعد تم نے اتنے سال جو ہے اسپیشلائزیشن سے پہلے رگڑا کھانے، اس میں بھی تم نے کچھ نہیں کمانا. ہوں دسو بننا ہے کہ نہیں ڈاکٹر. تو ایک آپ پہلے ہی اسکارسٹی ہے وہ ڈاکٹرز کی، دوسری طرف آپ یہ کر رہے ہیں تو سوچنا پڑے گا. سوچنا پڑے گا. دیکھیں یہ اور چیز بھی پروف کرتی ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ MBBS کر لیتے ہوتے ہیں، اس کے بعد ڈاکٹری نہیں کرتے. MBBS کرنا اور ڈاکٹری کرنا تو بڑی مختلف چیزیں ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو. وہ اس لیے تو سر پھر اس انڈسٹری میں جو ڈاکٹر بن جاتا ہے، جو مشہور ڈاکٹر بن جاتا ہے، پھر پیسہ تو کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں رہتی اس کے اندر. سو دیٹ بینگ سیڈ سر، لیکن اس سسٹم کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے سر، میرے خیال میں ہار مانتا ہوں آج، اور میں کہتا ہوں کہ یہ کبھی بھی ریوزٹ نہیں ہوگا یہ مسئلہ. اس میں صرف وزٹس ہوں گے یہ والے جو ہے نا، جو چھوٹے چھوٹے چھاپے چھپے. کیونکہ ایک تو کنسسٹنسی آف گورننس نہیں ہے، کیونکہ ہر پارٹی پوٹی چینج ہوتی رہتی ہے. یہاں پہ کسی کی پارٹی پہلے لگی ہوئی، کسی اور کی پارٹی لگ گئی. سر تیسرا میں کہتا ہوں کنسسٹنٹ بھی ہو. یہ دیکھیں نا، امریکہ، کینیڈا، UK، یورپ، آسٹریلیا، جہاں بھی چلے جائیں وہاں پہ ہیلتھ جو ہے کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی پولیٹیکل شخص کے مینیفیسٹو کا، منشور کا ایک ٹاپ پہ ہوتی ہے لسٹ. اور وہ بعد میں اس کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ بلشٹ تھی، وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ رنگ بازی ڈالتے بھی ہیں کہ یار میں نے کہا تھا، دیکھو میں کر رہا ہوں. یہاں پہ کس سیاسی پارٹی کا منشور کا حصہ جو ٹاپ پرائرٹی ہے وہ ہیلتھ ہے؟ کسی کا بھی نہیں. وہ یہاں تو منشور بھی ایک مذاق نما چیز ہے کہ جو پہلے کہا تھا وہ تو سیاسی نہ رہا تھا. اب اصل میں بات یہ، تو جب آپ کا ویو پوائنٹ ہی یہ ہے کہ ہیلتھ سیکٹر جیسے ہے ویسے ٹھیک ہے، آپ کا مقصد ہی نہیں ہے اس کے اندر کچھ ریوزٹ کرنے کا، زیرو سے شروع کرنے کا، تو پھر یہ چیزیں ہوں گی کہ فلانی جگہ کو سٹاپ گیپ آؤٹ سورس کر دی اس کو. جیسے YD والے چیخے مارنے کی باتیں سنو، تنخواہ تھوڑی بڑھا دو، کچھ دیر چپ رہیں گے. سو ایسے تو نہیں ٹھیک ہوگا نا معاملہ. اگین ہیلتھ سیکٹر سب سے امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ان لائک اینی ادر سیکٹر اس میں سب سے زیادہ چانس ہے مورٹیلٹی کا،
کہ بھئی اگر ہیلتھ سیکٹر ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر ہے مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہوگا. اگر آپ کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے, ٹرین ڈاکٹرز نہیں ہیں, آپ کے پاس کٹیں نہیں ہیں, آپ کے مشینیں نہیں ہیں, تو لوگ مریں گے. تو ادھر جو ہے رسک فیکٹر جو ہے نا وہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو یہ حیران کن بات بھی ہے کہ اس کے اوپر فوکس اتنا کم ہے, اور یہ ایسے نہیں کہ آج کا ہے, یہ ہمیشہ سے ایسے. بالکل, وہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا, ادھر پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا. ادھر اصل ونر پتہ ہے کون ہے؟ جو MBBS کے بعد CSS پاس کر جائے, وہ ہے ونر. ڈبل ڈگری ہے اس کے پاس سر, وہ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں. اچھا چلیں, یہ آئی ہوپ ان کے مسئلے ریزالو ہوئے. پیشنٹ سفر کر رہے ہیں, ہم ہمیشہ جب YDA کی اسٹرائک ہوتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے تھوڑی سی, اللہ کرے. اور اب تو یہ ڈبل ڈاؤن کر رہی ہے نا حکومت, کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے لائسنسز. ہاں, اب تو اسی میں نے کہا سر لمبا معاملہ ہے. چلے دیکھتے ہیں سر کیا ہوتا ہے, اجازت لیتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.